زیادہ بل آ رہا ہے. پھر آپ اگر رینٹ پر رہتے ہیں تو رینٹ میں جو آپ کا مالک مکان ہے اس نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کمی بیشی نہیں کی ہے. وہ تو 2 تاریخ کو آپ کے دروازے پہ آ جائے گا اور کہے گا کہ مجھے چاہیے. اور لٹرلی میں خود بھی رینٹ پہ رہتی ہوں, تو انہوں نے کوئی ایسا نہیں کہا کہ نہیں آپ چھوڑ دیجئے یا آپ اگلے مہینے بھی کتنے مہینے, کیونکہ پینڈیمک کا کچھ نہیں پتا کہ اگلے 6 مہینے بھی ہم گھر میں بیٹھیں گے یا پھر ہم کیا کریں گے پتہ نہیں. تو سوچیں کہ ہم سروائیو کتنا عرصہ کر پائیں گے مجھے نہیں پتا. ایسا نہ ہو کہ لوگ وہ جو خودکشی کے مراحل جو آج کل آپ سن رہے ہوں گے, جو سماجی اور عجیب طریقے کے مسائل ہیں, وہ ہم اس کی طرف نہ بڑھ جائیں. مجھے یہ زیادہ ڈر ہے. کچھ اسکولس تو ایسے ہیں جن کو میں جانتی ہوں, انہوں نے اپنے ٹیچرس کو فائر کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ آپ ہماری طرف سے فری ہیں, آپ جو ہے وہ جاب ڈھونڈ لیں. جبکہ اس وقت کہیں بھی جاب تلاش کرنا ایسا ہے کہ بہت مشکل کا شکار ہے ٹیچر. صوبہ سندھ میں سب سے پہلے تعلیمی ادارے جو ہے وہ فیبرری میں بند کر دیے گئے. تو اب لگ بھگ تقریباً 4 ماہ سے زیادہ کا یہ عرصہ ہو گیا ہے. تو اسکول نہ صرف اس وقت مکمل طور پر بند ہیں بلکہ اپنے انتظامی معاملات کے لیے بھی بہت ان کو دشواریاں ہیں. اس کے علاوہ مالی معاملات بھی, چونکہ پرائیویٹ اسکولز صرف بچوں کی جو حاصل ہونے والی فیس ہے, آنے والی فیس ہے, اسی پر اپنا ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہماری جو بھی اطلاعات ہیں یا جو ہمارے اپنے تجربات اور مشاہدات ہیں, 10% سے زیادہ فیسیں جو ہے وہ اسکولوں میں آ ہی نہیں پا رہی ہیں, نہیں جمع ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے اسکولوں کی عمارتوں کے کرائے, اسکولوں کی اساتذہ کی تنخواہیں, اسکولوں میں دوسرے انتظامی اخراجات جو ہیں وہ ادا کرنے اب دن بدن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اسکولوں کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. اپنے مالی وسائل اور اپنی مالی مشکلات کے سبب اسکولوں میں یا تو تنخواہیں دینا اب ناممکن ہو گیا ہے اسکولوں کے لیے, یا پھر انہوں نے کمپرومائز سیلریز جو ہے وہ دینا شروع کر دی ہیں. جو لوگ ان اسکولوں سے وابستہ تھے یا ان اسکولوں میں کام کر رہے تھے, وہ دونوں ہی قسم کے افراد جو ہے اس وقت اپنی مالی مشکلات کا شکار ہیں. صوبائی حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ فائنینشیل پیکیجز جو ہے اناؤنس کر سکے, ریلیف پیکیجز اناؤنس کر سکے. یہ وسائل فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں, ان کے پاس کہاں سے یہ ذرائع آمدن آتے ہیں. صوبائی حکومتوں کے پاس تو ظاہر ہے جو ہماری کمٹمنٹس تھیں ہمارے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کی, جو ہمیں شیئر ملنا چاہیے تھا, ہمیں وہ نہیں مل سکا. تو جو ہمارے پاس وسائل دستیاب ہیں اس کے اندر ہم کووڈ سے لڑیں یا پھر ہم اس قسم کے میگا ریلیف پیکیجز دیں, وہ ہم نہیں دے سکتے ہیں. ہم نے یہ اپیل ضرور کی, ہم نے کوشش کی, ہم نے آرڈیننس ہم لے کر آئے, پھر ہم اس کو قانون بنایا کہ جتنے ملازم اس سے متاثر ہو رہے ہیں ان کے جو ادارے ہیں ان کو تنخواہیں دیتے رہیں. لیکن ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ کئی ادارے ایسے بھی ہیں جن کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ, ظاہر ہے جب ان کے پاس آمدنی نہیں ہوگی تو آگے وہ کیسے تنخواہیں ادا کریں گے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالیں جس میں یہ جو ایک مختلف مسائل آپس میں جڑ رہے ہیں اس کو کسی طرح سے حل کر سکیں. سمجھ لیجئے کہ جو قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے جو اس پر گزر رہی ہے. حالات اتنے زیادہ سنگین ہو چکے ہیں, کئی 2 مہینے سے اسکولوں کو بند کرنا لوگوں نے شروع کر دیا ہے اور نا امیدی کی یہ حالت ہے کہ اب لوگوں نے اسکول بند کر کے کہیں کوئی اسٹال لگا لیے ہیں, کہیں کوئی دکانیں بنا لی ہیں, کہیں بریانی کا سینٹر بنا لیا ہے. وہ اساتذہ جو دفتر میں بیٹھ کر اور کلاسوں میں جا کے بچوں کو پڑھاتے تھے
آج وہ بریانی کی پلیٹ لے کر ان گاہکوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. انتہائی شرمناک مقام ہے, انتہائی افسوس کا مقام ہے.